بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، کل سے انشاءاللہ العزیز یکم ذی الحجہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آئے گا، اور جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، بلکہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یزید اور شمر کے پلے اپنے گٹروں سے، اپنی گندی نالیوں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر عزاداری سید الشہداء کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بے تکی، بے سروپا باتیں کرتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کی شہادت کے اوپر بے جا اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، زنجیر زنی کیوں کرتے ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، نوحہ پڑھنا جائز نہیں، مرثیہ پڑھنا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، بس اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی۔ اصل میں تو تکلیف ہے ان کو عزاداری سید الشہداء سے، کیونکہ عزاداری انہیں بے نقاب کرتی ہے، ان کے آباء و اجداد کو، یزید کے خاندان کو، بنو امیہ کے مظالم کو دنیا کے سامنے لے کر آتی ہے۔ اس لیے عزاداری کو چھپانے کے لیے یہ ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، عزاداری کو ہی حرام قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اور پھر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا لیا ہوتا ہے کراچی میں، بنوری ٹاؤن کی مسجد میں باقاعدہ ایک سیل بنا ہوا ہے جو سوشل میڈیا میں بڑا کام کرتا ہے عزاداری سید الشہداء کے خلاف، اور اس میں کرتے یہ ہیں کہ شیعہ کتابوں سے اسکین پکچر بناتے ہیں، اس میں آلٹریشن کرتے ہیں، ٹیمپرنگ کرتے ہیں، الفاظوں کو بدلتے ہیں، پھر اس کا اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور پھر اس کو اسکین کر کے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلاتے ہیں، اپنی مرضی کے الفاظ اس میں ڈالتے ہیں، اور جو الفاظ ان کے مفاد کے خلاف ہیں، ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کو نکال دیا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی ٹیمپرنگ، اس قسم کی آلٹریشن، یہ بے ایمانی، یہ علمی خیانت، یہ دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میرا طریقہ کار آپ لوگ جانتے ہیں، ایک عرصے سے آپ لوگ مجھے سن بھی رہے ہیں اور میرے ریفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ اصل کتاب، جو اصل کتاب ہے، اوریجنل کتاب ہے، اس کتاب کی پکچر بناتا ہوں، موبائل سے اس کی پکچر بناتا ہوں، اور اس کا جو کنسرننگ پورشن ہوتا ہے اس کو انڈر لائن کرتا ہوں، پورے کتاب کی پکچر بناتا ہوں، میں پورے صفحے کی پکچر بناتا ہوں، جس میں اوپر کتاب کا نام، مصنف کا نام، صفحہ نمبر، باب، حدیث نمبر وغیرہ سب کچھ آیا ہوتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی ٹیمپرنگ نہیں کر رہے، ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، کوئی علمی خیانت نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں اسکین کر کے پکچرز نہیں لے کر آتا، اصل کتاب کی پکچرز لے کر آتا ہوں، جس میں بے ایمانی کا، دھوکے کا 1% امکان بھی نہیں ہے۔ کوئی علمی خیانت کر نہیں سکتا ہے، اصل کتاب سے کیسے علمی خیانت کریں گے؟ جبکہ اسکین میں بہت زیادہ ٹیمپرنگ ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی ریفرنس بھیجے شیعہ کتاب کا عزاداری کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، آپ فوراً اس کو کہا کریں کہ بھئی ہمیں یہ اسکین مت بھیجو، ہمیں اصل کتاب کی تصویر بنا کے بھیجو، جو اصل پرنٹنگ پریس سے چھپی ہوئی کتاب ہے اس کی تصویر بنا کے بھیجو، کیونکہ اس میں اگر کہیں پر کاٹ پیٹ ہوئی ہوگی تو وہ نظر آ جائے گا، لیکن اسکین میں کاٹ پیٹ کر دیتے ہیں، اس میں ٹیمپرنگ کر دی جاتی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ کل سے عزاداری سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیں گے، ان یزیدی ٹولے کے تمام اعتراضات کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ میں تمام مومنین سے، جتنے بھی گروپ کے اندر مومنین ہیں، ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کل سے جب عزاداری کے بارے میں سیریز شروع ہو تو وہ سارے میسیجز اور اس کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس سیو کر لینے۔ جب یہ یزید کے پلے
یہ شمر کے بچے گٹروں سے گندی نالیوں سے نکل کر محرم کے دنوں میں عزاداری کے خلاف بکواس کریں تو وہ آپ جو میرا وائس میسج ہے یا وہ جو میرے جو پکچرز میں نے بنا کے بھیجی ہیں جو ریفرنسز ہیں وہ فوراً ان کے منہ کے اوپر دے کے ماریں تاکہ ان کی بکواس بند ہو جائے، ان کا منہ بند ہو جائے. کیونکہ ان دنوں میں پھر آپ لوگ جو ہے نا جلدی بھیجو، آپ کا مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ آپ ڈسکشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر مجھے میسج کرتے ہیں کہ جی جلدی بھیجو. اب میری کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور محرم کے دنوں میں مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر میں نہیں بھیج پاتا ہوں، اس میں بر وقت نہیں بھیج پاتا ہوں، لیٹ ہو سکتی ہے اس میں. کبھی میں آن لائن ہوں کبھی نہیں ہوں، ہر وقت تو انسان آن لائن نہیں رہ سکتا ہے. تو وہ پھر آپ چونکہ بر وقت نہیں بھیج پائیں گے، مد مقابل کو، مخالف کو ریفرنس بر وقت نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ پھر بغلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے. تو اس لیے میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، میں 1 مہینے پہلے یہ سیریز شروع کر رہا ہوں. حالانکہ عزاداری سیریز کو یکم محرم سے شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں یکم ذی الحجہ سے شروع کر رہا ہوں. اور اس کو یکم ذی الحجہ سے شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ ابھی سے یہ سارے وائس میسیجز اور یہ سارے ریفرنسز اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیں، تاکہ جب یہ یزید کے پلے، یہ شمر کے بچے آپ لوگوں پر اعتراض کریں تو آپ فوراً ان کے منہ کے اوپر دے کر مار سکیں اور ان کو فوری جواب دے سکیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات توجہ سے سنی ہوگی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور یہ سارے وائس میسیجز اور ریفرنسز اپنے پاس آپ لوگ سیو کر لیں گے. شکریہ.